آج کچھ لوگ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی ذات سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر ہم توسل کو نہیں مانتے, وسیلے کو نہیں مانتے, کسی رابطے کو نہیں, کسی ذریعے کو سینٹر میں نہیں مانتے. ہم ڈائریکٹ رب کو ماننا چاہتے ہیں, ڈائریکٹ رب کو جاننا چاہتے ہیں. لوگوں قرآن تو پڑھ کے دیکھو, قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے. قرآن میں اللہ نے کئی اور امتوں کے حالات واقعات بیان کیے, کئی نبیوں کے تذکرے اللہ نے بیان کیے. قرآن میں ایک مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے ڈائریکٹ ملتا ہوں, بلکہ کئی مقام پر فرمایا کہ میں نے موسیٰ کی امت کو پیغام دیا, موسیٰ کے ذریعے عیسیٰ کی امت کو پیغام دیا, عیسیٰ کے ذریعے داؤد کی امت کو پیغام دیا, داؤد کے ذریعے ابراہیم کی امت کو پیغام دیا, ابراہیم کے ذریعے اے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت کو پیغام دے رہا ہوں تمہارے ذریعے سے. قرآن میں تو کسی جگہ نہیں ملتا کہ رب ڈائریکٹ ملتا ہے, ڈائریکٹ کسی سے رابطہ کرتا ہے. رب نے نہ کسی سے رابطہ کیا نہ وہ رابطہ کرتا ہے. رب کسی سے رابطہ نہیں کرتا. جس کو رب ملا اللہ کے نبی کے ذریعے سے ملا, اور قیامت تک جو ہدایت پائے گا, جو صراط مستقیم کو پائے گا, وہ بھی محمد سب سے پہلے اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آئے گا. جو اس در کو چھوڑ کر ہدایت کو حاصل کرنا چاہے گا, وائٹ وے صراط مستقیم, اسی کو نصیب ہوگی کہ جو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کا غلام بن جائے گا. سبحان اللہ. آپ کا غلام بننا ضروری ہے, آپ سے محبت کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں نوجوان ساتھیوں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے, آقا کی آمد ہوئی, اس وقت انسانیت جہالت کے گھڑوں میں گری ہوئی تھی. انسان تھے مگر انسانیت نہ تھی. انسان تھے حیوانوں سے بدتر تھے. وہ انسان تھے درندوں کی مانند تھے. وہ انسان تھے مگر ڈاکو تھے. وہ انسان تھے مگر راشی تھے. وہ انسان تو تھے مگر بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے. وہ انسان تھے مگر خون کے پیاسے تھے. لوگوں ان میں امن نہ تھا, ظلم تھا. وہ انسان تھے. یہ کیا وجہ ہے کہ وہ انسان تو وہی انسان تھا مگر اسے زندگی کا سلیقہ آ گیا. انسان تو وہی انسان تھا مگر اس کے اندر انسانیت آ گئی. انسان تو وہی انسان تھا جو ظالم تھا, اس کے اندر امن آ گیا. انسان تو وہی انسان تھا جو ایک دوسرے کا دشمن تھا, وہ ایک دوسرے کا بھائی بن گیا. کیسے بن گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ان کے اندر پیدا کر دیا. ایک ہستی اس کائنات میں تشریف لائی, انسان کو انسان بننا آ گیا. ایک ہستی اس دنیا میں تشریف لائی, انسان کو رہنے کا سلیقہ آ گیا, بولنے کا سلیقہ آ گیا. یہ انسان بتوں کا پجاری تھا. کوئی کہتا تھا یہ بت میرا خدا ہے, کوئی کہتا تھا یہ سورج میرا خدا ہے, کوئی کہتا تھا یہ پہاڑ میرا خدا ہے, کوئی کی ہوا کی پوجا کرتا تھا, کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا, کوئی ستاروں کی پوجا کرتا تھا. لوگوں اس کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب کو محبوس فرمایا, جنہوں نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں یہ بت کیسے خدا ہو سکتا ہے, یہ سورج کیسے خدا ہو سکتا ہے, یہ چاند کیسے خدا ہو سکتا ہے, لوگوں ہوا کی کیسے عبادت کی جا سکتی ہے. آؤ میں تمہیں ایک ایسی ہستی ملاتا ہوں, ایک ایسی ذات کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ذات وحدہ لا شریک ہے, جو کل قدرت کی مالک ہے, جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کہلاتی ہے. لوگوں ادھر آ جاؤ, اس رب کا نام اللہ ہے. اس رب کا نام اللہ ہے, اس خالق کا نام اللہ ہے, اس مالک کا نام اللہ ہے. لوگوں جو میری ہدایت
کرو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، اللہ تمہیں جہالت کے گھروں میں، اور کل اللہ تمہیں قیامت کے دن بہت بڑا عذاب دے گا۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، جو آپ کو صادق اور امین سچے دل سے مانتے تھے، منافق نہیں تھے، انہوں نے لبیک کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، خدا پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے کہنے پر خدا پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے کہنے پر آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام جس طرح میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے گئے، دنیا میں امن قائم ہوتا گیا، دنیا میں اسلام پھیلتا گیا۔ اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں، اور آج ضرورت اس امر کی ہے، آج مساجد کی کمی نہیں، آج مسجدوں کی کمی نہیں ہے، مدرسوں کی کمی نہیں ہے، عالم علماء کی کمی نہیں ہے، حفاظ کی کمی نہیں ہے، داڑھی والوں کی کمی نہیں ہے، امامی والوں کی کمی نہیں ہے۔ آج دین کی ضروریات ہیں، جن سے دین پھیلتا ہے، ان کی کمی نہیں ہے، مگر آج دین روز بروز سکڑتا جا رہا ہے، روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آج اس کی وجہ کیا ہے لوگوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم دین میں امن کی بات تو کرتے ہیں، مگر ہمارے اندر امن نہیں ہے۔ محبت کی بات تو کرتے ہیں، آج مسلم کے اندر محبت نہیں ہے۔ اتفاق کی بات تو کرتے ہیں، مسلم کے اندر اتفاق نہیں ہے۔ سب سے پہلے آج کا ملا فسادی ہے، آج کا ملا فسادی ہے۔ یہ دو ٹکوں کے نام پر دین میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، دو ٹکوں کی خاطر، چار پیسوں کی خاطر الٹ پلٹ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ امت کے لوگ جو ہیں یہ آپس میں تفرقوں میں بڑھ چکے، یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ وہابیوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ نیلی ٹوپی والیوں کی مسجد ہے، یہ کالی ٹوپی والیوں کی مسجد ہے۔ ہم اس مسجد میں نہیں جاتے، ہم اس مسجد میں نہیں جاتے۔ یہ نام نہاد جعلی لوگ دین کا کام کرنے والوں نے آقا کی امت کو ٹکڑے کر دیا، آقا کی امت ٹکڑے ہو گئی ہے، فرقوں میں بڑھ چکی ہے۔ آج دنیا کے اندر اس وجہ سے مسلم حقیقت میں مسلم اپنے ٹریک سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج دنیا میں بے سکونی پھیلتی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے آج دنیا میں قتل و غارت گری پھیلتی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے آج دنیا میں مسلم ملکوں کے اندر بھی ڈاکے پڑ رہے ہیں، یہی وجہ ہے مسلمانوں کا تو ملک ہے رشوت عام ہے، مسلمانوں کا تو ملک ہے زنا عام ہے، مسلمانوں کا تو ملک ہے مگر قتل و غارت گری عام ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر مسلم کی گردن اتارنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ چار بھائی ایک جگہ رہتے ہیں، اکٹھے کھانا نہیں کھا سکتے۔ لوگوں تم تو پیس کی بات کرتے ہو، تم تو امن کی بات کرتے ہو، تم ایک برتن میں کھانا نہیں کھا سکتے، غیر نان مسلم کیسے تمہاری دعوت کو قبول کرے گا؟ آج عمل کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج عمل کی ضرورت ہے۔ مسجد آئے تو ہم حاجی بن جاتے ہیں، مسجد آئے ہم نمازی بن جاتے ہیں، مسجد آئے امامے اور ٹوپیاں سج جاتی ہیں، بازاروں میں جائیں تو کوئی حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی، حق اور باطل کی تمیز ہمارے درمیان نہیں رہی۔ کفر کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے، جب کھانا شروع کرتے ہیں